ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے شاہ رخ خان معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کولکاتہ سے کہ اگر کوئی مومن کا خاتمہ یعنی اگر کسی مومن کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، مطلب کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوا، تو نمبر 1 کیا وہ شخص کافر ہوگا؟ نمبر 2 اگر کسی کا ولی کا وہ مرید تھا تو کیا حشر کے دن اس کے پیر اس کی شفاعت کریں گے؟ اور نمبر 3 کیا وہ ان میں سے ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور اس کی بخشش ہو جائے گی؟ پلیز اس کو ایکسپلین کر دیجیے، اور لاسٹ کوشچن کا بھی آپ نے جواب تک نہیں دیا۔ ای میل تو سیریل وائز آ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ویڈیو کے لیے میں نے سوال رکھا ہوگا۔ وہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ ہوتا ہے کلمہ شریف کو لے کر کہ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اپنے مردوں کو جو ہے وہ یعنی لا الہ الا اللہ سکھاؤ، تو بعض لوگوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ موت کے وقت اگر آخری جو الفاظ ہوں گے وہ لا الہ الا اللہ یا کلمہ شریف کے ہوں گے تو ایسی صورت میں وہ مسلمان ہوگا، اور اگر مرتے وقت کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس حدیث کا ایسا مطلب نہیں ہے کہ اگر آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھ پایا تو مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو حدیث پاک ہے احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ اور حنفیوں کے نزدیک جو ہے وہ یہ مستحب عمل ہے کہ اپنے مردوں کو جو ہے وہ اس کی تلقین کرو، ان کو جو ہے لا الہ سکھاؤ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے وہاں یہ حکم واجب کرنے کہ ہر صورت میں مردے کو کلمہ پڑھنا آخری وقت میں واجب ہے، بلکہ اگر کسی کا ظاہر جو ہے وہ ایمان والا تھا اور وہ شخص مسلمان تھا اور بوقت موت اس کو کلمہ نہیں پڑھ پایا، سختی کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے، یا بے ہوش رہا یا نیند میں رہا اور نیند میں ہی روح قبض ہو گئی، ایسی بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ بندہ نیند میں بھی اس کو موت آ جاتی ہے، حادثے میں موت آ جاتی ہے، اچانک شہید ہو جاتا ہے تو بھی اس کو موت آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں تو وہ کلمہ نہیں پڑھ پاتا، تو کیا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا؟ آپ خود سوچیں، شہید اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو شہید ہونے پر بھی بعض معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ اچانک سے موت آتی ہے، بندہ شہید ہو جاتا ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو کیا اس کے آخری کلام لا الہ نہیں تھا، وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ حالانکہ وہ تو شہید ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے، بلکہ یہ کہ آخری کلام جو ہے وہ لا الہ اس کو سکھانا چاہیے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے ایسے نزا کے وقت میں، سختی کے وقت میں اس کے پاس کھڑے ہو کے دوسرے لوگوں کو کلمہ پڑھنا چاہیے اور اس کو پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے، لیکن فورس نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ جو ہے موت کے وقت مردے کے قریب میں لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اس کو پڑھنے کی ترغیب دلائیں کہ وہ پڑھ سکے تو بہتر ہے، اگر نہ پڑھ سکے تو اس پہ سختی بالکل نہ کی جائے۔ بعض لوگ اس کو پڑھوانے کے لیے زور زبر کرتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بس آپ اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ پڑھتے رہیں، لگاتار ورد کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی، اس کی برکت سے اس کی روح قبض ہونے میں آسانی ہوگی۔ باقی اگر بظاہر وہ مسلمان تھا تو بعد وفات اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس وقت میں تو مسلمان نماز جنازہ سارے معاملات جو اہل ایمان کے کیے جاتے ہیں وہ سبھی جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اس حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نہیں ہوا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو کافر سمجھ لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر تو ایسے بھی الفاظ ہیں کہ اپنے یعنی شروعات میں اپنے پیدا ہوئے بچوں کو یا جو ہے نوجوانوں کو یا جو نئے نسل آتی ہے ان کو بھی کلمہ سکھانے کا، جس طرح اپنے مردوں کو کلمہ سکھانے کا ہے کہ جس کے شروعاتی الفاظ ایسے بھی مفہوم ہے کہ جس کا شروعاتی الفاظ لا الہ ہو تو اس کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ اب شروعاتی الفاظ لا الہ کیسے ہوگا؟ بچے ولادت کے وقت تو کیا اگر کوئی تو اس کے بعد والے سارے گناہ کیا اس کلمے کی وجہ سے بخشے جائیں گے؟ آئندہ وہ گناہ کرے گا تو کیا اس کو کوئی حساب نہیں ہوگا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی کا اگر شروعاتی کلام لا الہ ہو تو اس کے تمام گناہ ہوں گے ہی نہیں، ایسی کوئی مہر لگ جائے، یا پھر کسی کا آخری کلام لا الہ نہ ہو تو اس کے کافر ہونے پہ مہر جائے، اس کا حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ باقی تلقین کرنی چاہیے، مستحب کام ہے، اگر مردہ پڑھ سکے تو اچھی بات، نہ پڑھ سکے تو سختی نہیں کی جائے گی، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر
बवक्त मौत जो है वो नज़ा की सख्ती बहुत ज़्यादा होती है, और वो ऐसी सख्ती होती है कि उसकी कड़वाहट की एक बूंद अगर दुनिया पे डाल दी जाए तो जाहिर है कि दुनिया उसको बर्दाश्त ना कर सके, वो ऐसी सख्त होती है। तो ऐसे में अगर किसी से कलमा कुफ्र भी जारी हो जाए तो वहाँ पर भी उलमा ने कुफ्र का हुक्म नहीं लिखा, वहाँ भी रियायत दी जाएगी कि ऐसी सूरत में अकल जाती रहती है, यानी बंदो होश नहीं रहता, वो इतनी सख्त कैफियत होती है उस वक्त की, जैसे कि लकड़ी की कोई टहनी, कांटेदार टहनी को हलक में डालकर और हलक में डालने के बाद खींचा जाए तो जो वो सख्ती होती है उससे भी ज़्यादा सख्त होती है मौत की सख्ती। तो ऐसे में अगर उसको आप प्रेशर डालेंगे, मुर्दे को बार बार पढ़ने के लिए कहेंगे, तो ऐसे में बंदा ऑलरेडी अपना मानसिक जो है संतुलन खो चुका होता है, तो इरिटेट होकर वो कलमा कुफ्र ज़ाहिर है के बोल सकता है। तो इसलिए उसको फोर्स ना किया जाए, बल्कि ख़ुद कलमा पढ़ना चाहिए, उसके पास बैठ के दूसरे जो हैं वो विर्द करने चाहिए, बाकी उसको दबाव कलमे के लिए नहीं डालना चाहिए। पत्थर में असल लाले पुरन